سلطان سلیمان قانونی تاریخ میں سلطنت عثمانیہ کے عظیم ترین حکمران کے طور پر داخل ہوئے، جن کی فتوحات 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ لیکن سونے کی چمک اور فوجی کامیابیوں کے پیچھے ان کے خاندان کی ایک پیچیدہ اور کبھی کبھی بے رحمانہ داستان چھپی ہوئی تھی۔ لیکن حقیقت میں سلطان سلیمان قانونی کے کتنے بچے تھے، اور ان میں سے اکثر کی تقدیریں اتنی المناک کیوں ثابت ہوئیں، جو سرکاری پھانسیوں اور پراسرار اموات کا ایک لامتناہی سلسلہ بن گئیں؟ اس ویڈیو میں ہم عثمانی آرکائیوز کا باریک بینی سے جائزہ لیں گے، ہر شہزادے اور اکلوتی یقینی طور پر زندہ رہنے والی بیٹی مہر ماہ کے انجام کا سراغ لگائیں گے۔ نیز بچوں کی صحیح تعداد پر مورخین کے متضاد نقطہ نظر کو سمجھیں گے۔ ہم ان سیاسی سازشوں کا تجزیہ کریں گے جن کی وجہ سے بڑے بیٹوں کا زوال ہوا، اور اس دور کی سخت درباری حقیقتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سلیمان قانونی کے بچوں کی صحیح تعداد عثمانی تاریخ کے متنازع ترین موضوعات میں سے ایک ہے۔ اس دور کی سرکاری دستاویزات اکثر نامکمل ہیں، اور درباری مورخین اپنی تحریروں میں بہت انتخابی تھے۔ بہت سے نام محض تاریخ سے مٹا دیے گئے۔ آج کل زیادہ تر مورخین 10 سے 20 بچوں کے درمیان تعداد بتاتے ہیں، لیکن اس پر کوئی اتفاق رائے نہیں۔ کچھ محققین وقف کے رجسٹروں پر انحصار کرتے ہیں، تو کچھ ذاتی خطوں کتابت پر۔ یہ الجھن کیوں پیدا ہوئی؟ سلیمان اپنے اسلاف کی طرح ایک لونڈی ایک بیٹا کے نظام پر عمل پیرا تھے، تاکہ اقتدار کی کشمکش سے بچا جا سکے۔ لیکن خرم سلطان کی آمد کے ساتھ ہی یہ اصول توڑ دیا گیا۔ اس کے علاوہ بچوں میں شرح اموات تباہ کن حد تک زیادہ تھی۔ چیچک، ہیضہ اور اس دور کی دیگر وبائیں کسی کو نہیں بخشتی تھیں۔ بہت سے بچے اس سے پہلے ہی مر جاتے تھے کہ ان کے نام سرکاری رجسٹروں میں درج ہوتے، جو حقیقت کی تلاش کو ایک پیچیدہ اور جزوی طور پر نا امید تحقیق بنا دیتا ہے۔ ہم ایک واضح تقسیم دیکھتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو تاریخ میں تخت کی کشمکش میں حصہ لینے والوں کے طور پر داخل ہوئے: مصطفیٰ، محمد، سلیم، بایزید، جہانگیر، اور کچھ وہ جن کے نام صرف حاشیوں میں رہ گئے۔ مثال کے طور پر سلطان کی پہلی لونڈی فلانے خاتون، جن کا نام تقریباً بھلا دیا گیا، انہوں نے محمود کو جنم دیا۔ مورخین کے خیال میں پہلے بیٹے کی موت نے حرم کی بہت سی خواتین کی تقدیر متعین کر دی۔ اگر کسی لونڈی کا بیٹا مر جاتا تو سلطان پر اس کا اثر و رسوخ تقریباً ختم ہو جاتا۔ گلفام خاتون، حکمران کی دوسری معروف ساتھی، نے 1521 میں اپنا بیٹا مراد کھو دیا۔ آج محققین مساجد اور خیراتی اداروں کے ریکارڈ کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اکثر ماں کی طرف سے کسی عطیے کی دستاویز میں مرحوم شہزادے کا ذکر ہی اس بات کا واحد ثبوت ہوتا ہے کہ وہ بچہ حقیقت میں موجود تھا۔ ہم کبھی بھی صحیح طور پر نہیں جان پائیں گے کہ توپ کاپی کی دیواروں کے باہر بے نام قبروں میں کتنے بچے دفن ہیں، لیکن آج ہم سلیمان کے ہر اس بچے کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کریں گے جس کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات باقی ہیں۔ یہ صحیح ہوگا کہ شہزادہ محمود کے انجام سے آغاز کیا جائے، جو سلیمان کا پہلا بیٹا تھا۔ 1512 میں جب وہ دور دراز مانیسا میں محض ایک نوجوان سنجاق بے تھا، فلانے نامی ایک کنیز جس کی خوبصورتی نے نوجوان شہزادے کو اسیر کر لیا تھا، نے اسے پہلا بیٹا دیا۔ اس وقت سلیمان کی عمر محض 16 برس تھی۔ فلانے کے لیے وہ دن انتہائی کامیابی کا لمحہ تھا۔ ایک بے نام لونڈی سے وہ یکدم پسندیدہ بن گئی۔ پہلے بیٹے کی ماں کا درجہ سلطان کو تقریباً لامحدود امکانات عطا کرتا تھا۔ عثمانی نظام جانشینی میں پہلا بیٹا روایتی طور پر تخت کا سب سے بڑا دعوے دار سمجھا جاتا تھا، اور اس کی ماں ممکنہ مستقبل کی والدہ سلطان ریاست کی سب سے طاقتور ترین خاتون ہوتی تھی۔ محمود کی زندگی کے پہلے 9 سال عیش و عشرت اور مستقبل کی حکمرانی کی سخت تیاری کے ماحول میں گزرے۔ اسے خطاطی، جنگی فنون، تاریخ اور زبانیں سکھائی گئیں۔ دستیاب باواسطہ شواہد کے مطابق سلیمان اپنے پہلے بیٹے سے بڑی امید رکھتا تھا، لیکن سب کچھ 1521 میں بدل گیا۔ یہ عظیم تضادات کا سال تھا۔ سلیمان، جو اس سے 1 سال قبل تخت نشین ہو چکا تھا، نے فتح مندی سے بلگراد فتح کر لیا، سلطنت کی مغرب جانب توسیع کرتے ہوئے۔ مگر محل کی دیواروں کے اندر چیچک کی وبا بھڑک اٹھی۔ 9 سالہ شہزادہ محمود اس بیماری پر قابو نہ پا سکا۔ اکتوبر 1521 میں اس کی موت سلیمان کے لیے بطور والد پہلا شدید صدمہ تھی۔ اپنا اعلیٰ مرتبہ کھونے کے بعد فلانے سلطان نے سب کچھ کھو دیا۔
وہ سلطان کی پسندیدہ اور دلچسپی کا مرکز نہ رہیں اور اپنی جگہ اس کے دل کی نئی دعویداروں ماہی درمان اور تیزی سے ابھرتی ہوئی خرم کو دے دی۔ فلانے کا آگے کا انجام سابقہ کنیزوں کی المیہ داستان کی کلاسیکی مثال ہے۔ غالباً اس کی پوری بقیہ زندگی پرانے محل کی دیواروں کے اندر گزری، جسے اکثر آنسوؤں کا محل کہا جاتا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں فوج شدہ سلطانوں کی عورتوں یا ان پسندیدہ کنیزوں کو بھیجا جاتا تھا جن کے بچے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ مکمل تنہائی میں چھوڑ دی گئیں، فلانے نے وہاں طویل دہائیاں گزاریں۔ اس نے اپنے بیٹے کو 29 سال زندہ رکھا اور 1550 میں فوت ہوئی۔ اس پورے عرصے میں شاید ہی سلیمان نے ایک بار بھی اسے دیکھنے نہیں گئے جس نے اسے کبھی باپ ہونے کا پہلا احساس دلایا تھا۔ فلانے خاموشی سے اس دنیا سے چلی گئیں، پیچھے نہ کوئی سیاسی سازشیں چھوڑیں، نہ شاندار عمارتیں، اپنی جانشینوں کے برعکس۔ شہزادہ محمود تاریخ میں محض اندراجات کی ایک چھوٹی سی سطر بن کر رہ گیا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو عثمانیوں کے تاریخ کا نقشہ بالکل مختلف ہو سکتا تھا، مگر حقیقت نے سب کچھ اپنی جگہ رکھ دیا۔ سلیمان کے پہلے بیٹے کی پیدائش کے صرف 1 سال بعد اس کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس کا نام مراد رکھا گیا۔ اس کی ماں غالباً گلفیم نامی ایک کنیز تھی، ایک ایسی خاتون جس کا انجام بعد میں عثمانی حرم کی تاریخ میں سب سے زیادہ زیر بحث موضوعات میں شامل ہوا اور مختلف افسانوں میں گھر گیا۔ مراد کی پیدائش نے گلفیم کو فوری طور پر بلند مقام عطا کر دیا۔ اسے رتبہ خاص، فریہ اور محترم خطاب خاتون ملا اور وہ دوسری خاتون بنی جس نے نوجوان سلیمان کے لیے خاندان کی جانشینی کو یقینی بنایا۔ تاہم شہزادہ مراد کی قسمت مختصر ثابت ہوئی اور وہ اپنے بڑے بھائی محمود کے انجام سے مشابہ رہی۔ 1521 میں وہ بھی چیچک کی وبا سے چل بسا۔ 9 سالہ مراد تقریباً اپنے بھائی محمود کے ہم زمانہ بخار میں جل کر خاکستر ہو گیا۔ سلیمان ایک ہی سال میں اپنے 2 بڑے بیٹوں، 2 وارثوں کو کھو دیتا ہے جو بچپن سے نکل کر اب امید دکھا رہے تھے۔ گلفیم سلطان کے لیے یہ ذاتی تباہی تھی جس کا انجام جلاوطنی کی صورت میں ہونا تھا، لیکن یہاں ایک غیر متوقع موڑ آتا ہے جو اس وقت کے لیے بالکل غیر معمولی تھا۔ محمود کی ماں فلانے کی طرح گلفیم کو پرانے محل میں بھیج کر فراموشی کی زندگی گزارنے کے بجائے وہ محل میں ہی رہی۔ سلیمان نے اس کے لیے استثنا کیوں کیا؟ جواب غالباً گلفیم کی ذاتی خوبیوں اور سلطان سے اس کے تعلق میں پنہا ہے۔ سلیمان، جو اپنے پیچیدہ مزاج اور شاعرانہ طبیعت کے لیے جانا جاتا تھا، نے گلفیم میں محض ایک کنیز نہیں بلکہ ایک ہم سخن پائی جو اس کے خیالات اور جذبات میں شریک ہو سکے۔ وارث کی ماں کا درجہ اور سلطان کا خطاب کھونے کے باوجود اس نے بادشاہ کا اعتماد اور احترام برقرار رکھا۔ وہ حرم میں ایک معزز خاندانی رکن کے طور پر رہی اور برسوں تک سلطان کی معتمد بنی رہی۔ گلفیم نے حرم کی سازشوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنی توانائی خیرات پر مرکوز کی۔ اس کے مرتبے اور ان وسائل کی بدولت جو سلیمان اسے دیتا رہا، اس کو دار میں ایک مسجد تعمیر کی گئی جو اس کے نام سے منسوب ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گلفیم سلیمان کے لیے اس دور میں بھی ایک قریبی شخصیت رہی جب وہ خرم سے سرشار عشق میں مبتلا تھا۔ ایسے ریکارڈ موجود ہیں کہ سلطان اکثر شامیں گلفیم کے ساتھ گفتگو میں گزارتا تھا۔ اس کا بیٹا مراد تاریخ کے صفحات میں محض ایک مختصر حوالہ بن کر رہ گیا، لیکن اسی کے ذریعے گلفیم سلیمان کی زندگی میں داخل ہوئی تاکہ آخر دم تک اس میں رہے۔ جانشینوں کی متواتر اموات کے باعث سلطنت عثمانیہ پر غیر یقینی کے بادل منڈلانے لگے تھے، لیکن اس وقت سلیمان ابھی کافی جوان تھا اور اس کے دوسرے بچے بھی پیدا ہو چکے تھے۔ اس کی حرم سرکسی حسینہ ماہی دوران، جس کے نام کا مطلب تھا جس کی خوبانی کبھی مدھم نہ پڑے، نے ایک مضبوط و تندرست لڑکے کو جنم دیا جس کا نام مصطفیٰ رکھا گیا۔ سلیمان اس وقت محض 21 برس کا تھا۔ حرم میں نئی لڑکیوں کا آنا جاری تھا، لیکن ماہی دوران ہی برسوں تک مستقبل کے قانونی کی سب سے بڑی معشوق اور پہلی حقیقی محبت بنی رہی۔ لڑکا توجہ کے درمیان پل بڑھا اور چھوٹی عمر ہی سے بہادری، ذہانت و دلکشی کے جوہر دکھانے لگا، وہ اوصاف جو عوام اور فوج اپنے مستقبل کے حاکم میں دیکھنا چاہتی تھی۔ جیسے جیسے مصطفیٰ بڑا ہوا، وہ تخت کا ایک مثالی دعویدار بنتا چلا گیا۔ عام لوگ شہزادے کو محض دیوانہ وار چاہتے تھے۔ 1533 میں جب نوجوان کی عمر 18 برس ہوئی، سلطان نے اسے معزز اور حکمت عملی کے لحاظ سے اہم عہدہ مانیسا کا سنجاق بے مقرر کیا۔ مانیسا کو وارثوں کا گہوارہ کہا جاتا تھا کیونکہ مستقبل کے سلطان عموماً وہیں تربیت پاتے تھے۔ خود سلیمان بھی تخت نشین ہونے سے پہلے مانیسا ہی میں مقیم تھے۔ شہزادہ اور ماہی دوران، جو بیٹے کی تربیت میں سرگرم حصہ لیتی تھیں، نے اپنے گرد شاندار اساتذہ اور جنگجو جمع کر لیے۔ تاہم یہی مقبولیت اور خود مختاری آئندہ مسائل کی جڑ بنی۔ باپ اور بیٹے کے درمیان پہلی سنگین ناراضگی اس وقت ہوئی جب سلطان کو خبر پہنچی کہ مصطفیٰ نے آسٹریا کے سفیر کو ذاتی طور پر ملاقات دی ہے۔
سلطان کی اجازت کے بغیر سفارتی مذاکرات کرنا نہ صرف نہایت گستاخی سمجھا جاتا تھا بلکہ حاکم کی طاقت کو براہ راست چیلنج تھا۔ غالباً اسی وجہ سے 1541 میں مصطفیٰ کو باعزت مانیسا کے انتظام سے ہٹا کر اماسیا، مشرق میں ایک دور اراز اور کم اہم سنجاق بھیج دیا گیا۔ مورخین آج تک بحث کرتے ہیں کہ کیا مصطفیٰ واقعی باپ کا تخت الٹنے کے قابل تھا یا وہ سازشوں کا شکار ہوا۔ خطرے کا سب سے بڑا عنصر ینیچریوں کی بے پناہ وفاداری تھی۔ جنگجو تقریباً کھلے بندوں کہتے تھے کہ سلطان سلیمان بوڑھا ہو چکا اور اسے جوان و توانا مصطفیٰ کے لیے راستہ چھوڑ دینا چاہیے۔ سلیمان کو شدید خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں اس کے ساتھ وہی نہ ہو جو اس کے اپنے دادا بایزید دوم کے ساتھ ہوا تھا، جنہیں ان کے بیٹے سلیم نے تخت سے اتار پھینکا تھا۔ یہ بالکل واضح نہیں کہ اس شکوک و شبہات کے ماحول میں حرم کی اندرونی سازشوں کا کتنا حصہ تھا۔ تاہم یہ عام خیال ہے کہ مصطفیٰ کی سب سے بڑی مخالف سلطان کی قانونی بیوی خرم سلطان تھیں، جو اپنے بیٹوں کے لیے راہ ہموار کرنا چاہتی تھیں۔ مقبول ترین روایت کے مطابق خرم سلطان نے صدر اعظم رستم پاشا، جو اس کی بیٹی مہر ماہ کے شوہر تھے، کے ساتھ سازش کی۔ رستم پاشا نے سلطان کو ایک رکا ہوا خط پہنچایا جو بظاہر مصطفیٰ نے صفوی شاہ طہماسپ کو لکھا تھا، حالانکہ یہ خط جعلی تھا۔ اس خط میں شہزادے نے مبینہ طور پر عثمانیوں کے دیرینہ دشمن سے ریاستی بغاوت کے لیے مدد طلب کی تھی۔ یہ سلیمان کے لیے دھوکے کی آخری حد تھی۔ 1553 میں ایران کے خلاف فوجی مہم کے دوران سلطان نے اپنے بیٹے کو اپنے ایریگلی کے کیمپ میں طلب کیا۔ مصطفیٰ نے اپنے وفادار لوگوں کی جانب سے ممکنہ قاتلانہ حملے کی وارننگ کے باوجود اپنی بے گناہی پر یقین رکھتے ہوئے والد کے خیمے میں قدم رکھا۔ وہاں اس کا استقبال گلے لگانے سے نہیں بلکہ گونگے جلادوں نے کیا۔ بڑے بیٹے کا قتل سلیمان کے دور حکومت کا سیاہ ترین صفحہ ثابت ہوا۔ مصطفیٰ کی موت نے ینیچریوں میں فسادات اور عوام میں شدید سوگ مچا دیا، اور اس کا نام تاریخ میں ہمیشہ ایک عالی نسب ولی عہد کی علامت کے طور پر رہ گیا، جو ریاستی مشینری اور حرم کی سازشوں کا شکار ہوا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم خرم کے بیٹوں کی قسمت کی طرف بڑھیں، آئیے سلطان کے ایک اور بیٹے پر رکتے ہیں جس کا وجود بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ بعض ذرائع کے مطابق مہدی وران کا اکلوتا بیٹا مصطفیٰ ہی نہیں تھا۔ 1517 میں اس نے ایک اور لڑکے کو جنم دیا جس کا نام احمد رکھا گیا۔ اگر مصطفیٰ کی قسمت ایک المیہ ہے جو پوری سلطنت کی آنکھوں کے سامنے پیش آیا، تو احمد کی زندگی، اگر وہ واقعی کبھی وجود میں آیا تھا، ایک گھنی چھاؤں ہے جو سلطانی عظمت کی چمک میں مشکل سے دکھائی دیتی ہے۔ جدید کفاہت، خاص طور پر مشہور ٹی وی سیریل، اس بات پر اصرار کرتی ہے کہ مہدی وران کی صرف ایک اولاد تھی۔ اس نے مصطفیٰ اور خرم کے بیٹوں کے درمیان تصادم پر مکمل توجہ مرکوز کرنا ممکن بنا دیا۔ لیکن احمد کا نام وقفے سے شہزادوں کی دیکھ بھال کی ادائیگیوں سے متعلق دستاویزات میں ابھرتا ہے۔ تاہم یہ ریکارڈز بہت محدود ہیں اور اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بعد کے وارثوں کے ناموں کی الجھن ہو۔ یہ نوجوان کہاں غائب ہو گیا اور کیوں وہ اپنے بھائیوں جیسی قابل ذکر شخصیت نہ بن سکا؟ ہم مصطفیٰ، محمد، سلیم اور بایزید کے سنجاقوں کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، لیکن احمد کے بارے میں مکمل خاموشی ہے۔ یہ بہت سے قیاس آرائیوں کو جنم دیتا ہے۔ ممکن ہے لڑکے کی صحت انتہائی نازک رہی ہو اور وہ بچپن سے ہی محل میں ڈاکٹروں کی مسلسل نگرانی میں رہا ہو، جس نے اسے اقتدار کی کشمکش میں حصہ لینے سے خارج کر دیا۔ دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ اس میں کوئی پیدائشی خصوصیات تھیں جو اسے تخت کے لیے پوشیدہ بنا دیتی تھیں، یا اس سے بھی آسان وجہ یہ ہے کہ اس کا کبھی وجود ہی نہیں تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس کی موت کی تاریخ 1554 ہے۔ یہ اکتوبر 1553 میں ماہی دوران کے بڑے بیٹے مصطفیٰ کی سلیمان کے حکم پر پھانسی کے صرف چند ماہ بعد ہے۔ اگر احمد واقعی موجود تھا اور 37 سال تک زندہ رہا، تو مصطفیٰ کی پھانسی کے فوراً بعد اس کی موت یا تو گہرے صدمے کا نتیجہ لگتی ہے یا سیاسی صفائی کا اقدام۔ یہی وجہ ہے کہ ماہی دوران سلطان کا ذکر دوسرے بیٹے کے تناظر میں کہیں نہیں ملتا۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ اس نے اپنی پوری توجہ مصطفیٰ کو دی اور اس کے ساتھ ہر صوبے میں منتقلی کی۔ مصطفیٰ کے ساتھ منیسا اور پھر آماسیا جاتے ہوئے ماہی دوران نے احمد کو اپنی توجہ اور اثر و رسوخ کے دائرے سے باہر چھوڑ دیا۔ احمد کا ممکنہ وجود اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ سلیمان کی اولاد کی ساخت ہماری سوچ سے کہیں زیادہ پیچیدہ تھی، اور افسوس کہ عثمانی تاریخ کے بہت سے خالی صفحات کبھی نہیں بھرے جا سکیں گے۔ لیکن اب آتے ہیں سلیمان کے ان بچوں کی طرف جو اس کی محبوب لونڈی سلاو نشاد الیگزینڈرا سے تھے، جو تاریخ میں خرم سلطان کے نام سے مشہور ہوئی۔
1521 में उसने अपना पहला बेटा पैदा किया जिसका नाम मोहम्मद रखा गया। सुल्तान के लिए ये बच्चा महज एक वारिस नहीं था बल्कि उस औरत से मोहब्बत का जिंदा मुजस्समा था जिसके लिए उसने सदियों पुरानी रिवायात तोड़ दी। मोहम्मद खास तवज्जो के माहौल में पला बढ़ा और अपने वालिद का मरकजी पसंदीदा शहजादा बना। नौजवान शहजादे की सियासी अहमियत 1541 में वाज़ेह हो गई जब सुलेमान ने अपने बड़े बेटे मुस्तफ़ा को मनीसा से वापस बुलाकर मोहम्मद को इस ओहदे पर मुकर्रर किया। उसने अपने वालिद की तवक्को पर पूरा उतरते हुए खुद को एक काबिल मुंतजिम और बहादुर सिपाही साबित किया और सुलेमान के साथ जंगी मुहिम्मात में शामिल रहा। ताहम शहजादे का शानदार मुस्तकबिल अचानक खत्म हो गया। 1543 में जब मोहम्मद सिर्फ 22 साल का था, चेचक की बीमारी ने उसकी जान ले ली। ये सरकारी रिवायत आज भी मशकूक है। ये मजबूत रिवायात मौजूद हैं कि शहजादे की बीमारी में माही दौरान सुल्तान का हाथ हो सकता है, जो अपने बेटे मुस्तफ़ा को दोबारा मरकजी वारिस बनाना चाहती थी। साजिश के तहत लगाई गई बीमारी या हादसा हम कभी सही मानों में नहीं जान सकेंगे, लेकिन सुलेमान के लिए ये नुकसान सबसे गहरा ज़ाती गम था। उसने अपने बेटे की याद को जिंदा रखने का फैसला किया और अजीम मैमार सिनान को इस्तंबुल में एक मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया जिसे शहजादा मस्जिद कहा गया। ये 1543 से 1548 तक रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर हुई और ये सिनान का पहला शाहकार थी। मोहम्मद के मकबरे पर हाथी दांत से जड़ा हुआ एक लकड़ी का तख्त रखा गया, इस बात की अलामत कि वालिद के दिल में ये नौजवान हमेशा हकीकी फरमारवा रहा। ये एक छोटी सी उम्र में महमद की अपनी एक खानदान था। उसकी हरम आयशा खातून उसकी इकलौती औलाद बेटी खुमाशा की मां बनी। अपने वालिद के वफात से कुछ अरसा कबल पैदा होने वाली वो उसकी नस्ल की जिंदा अलामत बन गई। खुमाशा ने एक तवील और पुरमानी जिंदगी गुजारी और अपने दादा सुलेमान और दादी खुर्रम की गहरी इज्जत हासिल की। उसने 3 मरतबा बाअसर रियासती ओहदेदारों से शादी की और बेशुमार औलाद छोड़ी। महमद की औलाद की पैदाइश के सिर्फ 1 साल बाद एक लड़की पैदा हुई जिसका मकसद सल्तनत उस्मानिया की तारीख में मरकजी किरदार अदा करना था। उसका नाम मिहरमाह रखा गया, जिसका फारसी में मतलब है सूरज और चांद। खुद सुलेमान आलीशान के लिए मिहरमाह जल्द ही आंखों का नूर और सबसे ज्यादा लाडली बेटी बन गई, जिसे उसने इस तरह लाड प्यार दिया जैसा कि अपने किसी बेटे को नहीं दिया था। मिहरमाह सुल्तान एक हकीकी सुल्ताना की तरह परवान चढ़ी, जिसे बेहतरीन तालीम, सियासी राजों और लामहदूद वसाइल तक रसाई हासिल थी। वो सुल्तान की इकलौती बेटी थी जो यकीनी तौर पर बालिग होने तक पहुंची। छोटी उम्र ही से वो अपने वालिद के साथ सफ़र करती थी और रिवायात के मुताबिक उसे उनके जंगी मंसूबों की मालूमात भी थीं। 1539 में जब मिहरमाह की उम्र महज 17 साल थी, उसकी शादी पुरअज़्म रुस्तम पाशा से कराई गई। शादी के फौरन बाद रुस्तम को वजीर आज़म का ओहदा मिला और वो सुल्तान के बाद सल्तनत का दूसरा बड़ा शख्स बन गया। अब खुर्रम अपने दामाद और बेटी के जरिए बराह रास्त बादशाह के फैसलों को मुतासिर कर सकती थी। मिहरमाह सुल्तान महज एक बाअसर ओहदेदार की बीवी नहीं थी, बल्कि वो अपने दौर की दौलतमंद तरीन खवातीन में से एक थी। उसने बेपनाह रकम खैरात पर खर्च की और अपने पीछे एक तामीराती विरसा छोड़ा जो आज भी इस्तंबुल की पहचान है। 1558 में खुर्रम सुल्तान की वफात के बाद मिहरमाह का असर रसूख उरूज पर पहुंचा। उसने अमली तौर पर अपने वालिद और फिर अपने भाई सलीम दोम के दरबार में वालदा सुल्तान की जगह ले ली। 16वीं सदी के मयार के मुताबिक एक भरपूर और तवील जिंदगी गुजारने के बाद मिहरमाह सुल्तान का इंतकाल 1578 में हुआ। उसकी रहलत एक पूरे दौर का खात्मा थी। अपने वालिद की गैर मामूली ताज़ीम और लामहदूद मोहब्बत के इजहार में उसे खुद सुलेमान आलीशान के मकबरे में सुलेमानिया मस्जिद के इहाते में दफन किया गया। वो सुल्तान की इकलौती औलाद थी जिसे अपने वालिद के साथ उनके मकबरे में आराम करने का एजाज़ हासिल हुआ। सुलेमान कानूनी के एक और बेटे शहजादा अब्दुल्लाह की पैदाइश 1523 में हुई। इस बच्चे की जिंदगी इतनी मुख्तसर थी और इसकी विलादत के शवाहिद इतने मुबहम कि वो उस दौर के एक मुअम्मा बन गए। बुनियादी सवाल जिसने मुहक्किकीन को 2 ग्रोहों में तकसीम कर रखा है वो ये है कि इस शहजादे की मां कौन थी। एक तरफ 1523 का साल खुर्रम सुल्तान के कामयाब उरूज का जमाना था। इस अरसे में सुलेमान और खुर्रम के ताल्लुकात अमली तौर पर खालिस यकजूजगी के मरहले में दाखिल हो चुके थे। यही हकीकत खुर्रम सुल्तान को अब्दुल्लाह की सबसे ज्यादा मुमकिना मां बनाती है। ताहम एक और नुक्ता नज़र भी मौजूद है जो मां दरेवरान सुल्तान को वालिदा करार देता है।
اس کی نسب کی الجھن صرف اس بات کو اجاگر کرتی ہے کہ حرم کس قدر بند اور پیچیدہ نظام تھا، جہاں حکمران کے بیٹے کی پیدائش بھی راز میں ڈھکی ہو سکتی تھی۔ چھوٹے عبداللہ کی زندگی اچانک 1526 یا 1527 میں ختم ہو گئی، جب وہ تقریباً 3 سال کا تھا۔ موت کی وجہ یا تو بچوں کی کوئی بیماری ہو سکتی ہے یا وبا جو وقتاً فوقتاً محل میں داخل ہو جاتی تھی۔ اگر اس کی ماں خرم تھی تو یہ کمی اس کے لیے ایک سخت دھکا تھی، جس نے اسے اپنے بچے جانے والے بیٹوں کی زندگی اور بہبود کے لیے اور بھی زیادہ پرجوش طریقے سے لڑنے پر مجبور کر دیا۔ اگر وہ ماں دروران کا بیٹا تھا تو اس کی موت نے اس عورت کے سلطان کے قریب واپسی کی امیدوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ لیکن اب ہم سلیمان اور خرم کے اس بیٹے کی طرف آتے ہیں جس نے تاریخ پر سب سے گہرا اثر چھوڑا۔ 1524 میں ان کے ہاں سلیم نامی بیٹا پیدا ہوا جو تاریخ میں سنہرے بالوں والا اور شرابی کے القابات سے جانا گیا۔ جانشینوں کی لمبی قطار میں وہ ابتدا میں تخت کا اہم دعویدار نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس سے پہلے شاندار مصطفیٰ اور باپ کے لاڈلے محمد تھے۔ سلیم اپنے بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ پرسکون اور کاہلی کی طرف مائل کردار رکھتا تھا اور ان کی شہرت کے سائے میں پلا بڑھا۔ تاہم یہی شہزادہ تھا جسے عظیم سلطنت کے تخت پر براجمان ہونا تھا۔ سلیم کی کامیابی کا راز اس کی باپ کے ساتھ مکمل وفاداری میں تھا۔ مصطفیٰ کے برعکس جو ینی چریوں سے سازباز کرتا تھا یا بایزید کے برعکس جو حد سے زیادہ جذباتی تھا، سلیم ہمیشہ واضح طور پر کسی بھی سازش سے دور رہا۔ اس نے سلیمان کی مرضی کے سامنے مکمل اطاعت کا مظاہرہ کیا۔ سلیم کے لیے فیصلہ کن موڑ 1553 کا سال تھا، مصطفیٰ کی پھانسی۔ بڑے بھائی کی موت اور محمد کی وفات کے بعد خرم کے صرف 2 بیٹے زندہ بچے، سلیم اور اس کا چھوٹا بھائی بایزید۔ سلیم جو قونیا میں گورنر تھا اپنے بھائی کی شدید مزاحمت سے دوچار ہوا۔ 1559 میں ان کی فوجیں قونیا کے قریب فیصلہ کن جنگ میں آمنے سامنے آئیں۔ سلیمان نے بایزید کی باغیانہ روح سے ناراض ہو کر سلیم کو اپنی بہترین افواج اور توپ خانہ بھیج دیا۔ اس جنگ نے عملی طور پر جانشینی کا تنازع ختم کر دیا۔ سلیم واحد قانونی وارث رہ گیا۔ جب 1566 میں سلیمان قانونی کا انتقال سگتوار کے فوجی کیمپ میں ہوا تو صدر اعظم سقولو محمد پاشا نے سلطان کی موت کو تقریباً 2 ماہ تک چھپائے رکھا تاکہ سلیم کو قونیا سے استنبول پہنچنے اور تخت سنبھالنے کا وقت مل سکے۔ سلیم دوم کی تخت نشینی نے عثمانی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ وہ پہلا سلطان تھا جس نے ذاتی طور پر فوجوں کو روانہ کرنا چھوڑ دیا اور وہ توپ کاپی کے باغات یا شکار میں وقت گزارنے کو ترجیح دیتا تھا۔ اگرچہ اسے شرابی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، مگر جدید مورخین کا کہنا ہے کہ یہ اس کے دشمنوں کی طرف سے مبالغہ آرائی تھی۔ 8 سال تک جاری رہی سلیم دوم کی حکومت غیر متوقع طور پر کامیاب رہی۔ صدر اعظم سقولو محمد پاشا کے مضبوط ہاتھ اور مہر ماہ سلطان کی دانش مندانہ صلاحوں کی بدولت سلطنت نے توسیع جاری رکھی۔ سلیم کے دور میں قبرص فتح کیا گیا اور تونس واپس لیا گیا، لیکن اسی زمانے میں ایک ایسا عمل شروع ہوا جسے بعد میں سلطنت نسواں کا نام دیا گیا۔ حکمران تیزی سے اپنا مقربین اور پسندیدہ خواتین، بالخصوص اپنی قانونی بیوی نور بانو سلطان کو اختیارات سونپنے لگا۔ سلیم دوم کی 1574 میں پراسرار موت اب بھی افسانوں میں گھری ہوئی ہے۔ ایک مشہور روایت کے مطابق سلطان نشے کی حالت میں زیر تعمیر مسجد کے حمام کے سنگ مرمر کے فرش پر پھسل گیا اور سر میں شدید چوٹ لگنے سے جان کی بازی ہار گیا۔ دوسری زیادہ حقیقت پسند روایت کے مطابق اسے بخار نے آن لیا تھا۔ جو بھی ہو، اس نے 50 سال کی عمر میں ایک مستحکم ریاست چھوڑی اور اپنا جانشین مراد سوم چھوڑا۔ اب بات کرتے ہیں خرم سلطان اور سلیمان قانونی کے چوتھے بیٹے کی، جو سلیم کا سب سے بڑا مخالف بنا، شہزادہ بایزید۔ وہ 1525 میں پیدا ہوا، سلیم سے صرف 1 سال بعد۔ اپنے بڑے بھائی کے برعکس بایزید ایک جوشیلا جنگجو تھا اور شاہی تخلص سے شاعری کرنے والا ایک باصلاحیت شاعر تھا۔ جب تک خرم سلطان زندہ رہی، وہ سلیم اور بایزید کے بڑھتے ہوئے رقابت کو روکے رکھنے میں کامیاب رہی۔ وہ واحد ثالث تھی جو بیٹوں کے عزائم اور سلطان کے غصے کو ختم کر سکتی تھی۔ لیکن 1558 میں خرم کی وفات کے ساتھ ہی یہ نازک امن ٹوٹ گیا۔ یہ دیکھ کر کہ باپ تیزی سے محتاط سلیم کی طرف جھک رہا تھا، بایزید نے پہلے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی فوج جمع کرنا شروع کر دی، جو سلیمان کی نظر میں خود احتیاطی نہیں بلکہ کھلی بغاوت تھی۔ بایزید نے نہ صرف اپنے بھائی بلکہ خود بادشاہ کی مرضی کے خلاف جانے کی جرت دکھائی۔ بایزید کی شکست تباہ کن تھی،
جب وہ مکمل طور پر گھر گیا اور باغی قرار دے دیا گیا تو شہزادہ اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کے قدیم دشمن ایران کے علاقے میں شاہ طامسپ کے پاس بھاگ گیا۔ یہ سفارتی کھیل تقریباً 2 سال جاری رہا۔ سلطان نے شاہ کو خطوط بھیج کر بیٹے کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ شاہ طامسپ نے خوب سودا بازی کی، اپنے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بایزید کی حوالگی کی قیمت بہت بڑی رکھی گئی۔ سلیمان نے شاہ کو 12 لاکھ سونے کے اشرفی ادا کرنے اور اسٹریٹجک اہمیت کی حامل قلعوں کا کنٹرول دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ بالآخر فارسی محافظوں نے بایزید اور اس کے بیٹوں کو قزوین میں عثمانی جلادوں کے حوالے کر دیا۔ بایزید کے ساتھ ہی اس کے بیٹوں کی زندگیاں بھی ختم ہو گئیں۔ اس کی موت نے سلیم دوم کے لیے تخت کا راستہ مکمل طور پر ہموار کر دیا۔ سلیمان قانونی اور خرم سلطان کے آخری بیٹے جہانگیر کی ولادت 1531 میں ہوئی۔ پیدائش کے پہلے ہی دنوں سے یہ واضح ہو گیا کہ وہ لاعلاج بیماری میں مبتلا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کی شدید خرابی، جس کی وجہ سے کوزہ پیدا ہوا جو بڑھتا گیا۔ ایک عثمانی شہزادے کے لیے یہ عملاً موت کی سزا تھی۔ بادشاہ کا جسمانی طور پر بے عیب ہونا ضروری تھا، لہٰذا جہانگیر کو گہوارے سے ہی تخت کا کوئی موقع نہیں ملا۔ جہانگیر شاید سلیمان کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ تھا۔ اس نے اپنا سارا وقت خطاطی، فلسفہ اور غیر ملکی زبانوں کی تعلیم میں صرف کیا۔ اس کے کمرے نایاب نسخوں سے اٹے رہتے تھے اور وہ خود ظریفی کے تخلص سے غم اور فکر سے بھری گہری شاعری لکھتا تھا۔ سلطان سلیمان کو اپنے چھوٹے بیٹے سے خاص، تقریباً بیمار کن شفقت تھی، لیکن اس کی زندگی انتہائی جسمانی اذیتوں سے بھری تھی۔ کوزے کے بڑھنے سے اندرونی اعضاء پر دباؤ پڑتا، جس سے مسلسل درد ہوتا، جسے حکیم دواؤں سے کم کرنے کی کوشش کرتے۔ جہانگیر حقیقت اور بے ہوشی کی دہلیز پر جیتا تھا، جس نے اس کے دنیا کے تصور پر گہرا اثر ڈالا۔ وہ اپنے بڑے بھائی مصطفیٰ کے قریب تھا، اگرچہ ان کی مائیں مختلف تھیں، لیکن جہانگیر مصطفیٰ سے سچی محبت کرتا تھا۔ مصطفیٰ کبھی اپنے چھوٹے بھائی کو رحم کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، بلکہ اسے روح کے اعتبار سے اپنا ہم پلہ سمجھتا تھا۔ جہانگیر کے لیے اپنے بھائی کی پھانسی ایک ایسا صدمہ تھا جس سے وہ کبھی نہ اٹھ سکا۔ ایک مشہور روایت ہے کہ اس نے خود پھانسی کا منظر یا اس کے بعد کی حالت دیکھی تھی، اور اس کا دل جو پہلے ہی جسمانی درد سے چور چور تھا، روحانی اذیت برداشت نہ کر سکا۔ جہانگیر آنکھوں دیکھتے بجھنے لگا۔ اس نے کھانا اور دوائی لینا بند کر دیا اور شدید ڈپریشن میں ڈوب گیا۔ مصطفیٰ کی موت کے چند ہفتوں بعد نومبر 1553 میں شہزادہ جہانگیر حلب میں انتقال کر گیا۔ اس کی عمر بمشکل 22 برس تھی۔ جہانگیر کو عظیم الشان اعزازات کے ساتھ شہزادہ مسجد میں دفن کیا گیا، اپنے بڑے بھائی محمد کے پہلو میں۔ بعد میں اپنے چھوٹے بیٹے کی یاد میں سلطان سلیمان نے معمار سنان کو حکم دیا کہ توپ خانے کے علاقے میں ایک بلند پہاڑی پر ایک نفیس مسجد تعمیر کی جائے، جہاں سے بحیرہ بوسفورس کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ یہ علاقہ آج بھی جہانگیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سلیمان قانونی کے یقینی طور پر معروف بچوں کی فہرست کا اختتام ہے، لیکن مذکورہ ناموں کے علاوہ کچھ دیگر ممکنہ اولاد بھی درج ہیں۔ شہزادے اور خان، موسیٰ اور کرکٹ، یہ نام آج صرف محدود علماء ہی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ لڑکے اور فاطمہ، رازیہ اور گوہر خان نامی بیٹیاں عثمانی خاندان کے پوشیدہ پہلو کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ان کی ولادت 1510 اور 1530 کے درمیان ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے سلطنت کی سیاست میں کوئی نشان نہیں چھوڑا۔ اگر وہ موجود بھی تھے تو یا تو بہت کم عمری میں فوت ہو گئے یا کسی اور وجہ سے تاریخ کے اوراق سے مٹا دیے گئے۔ 16ویں صدی میں بچوں کی اموات ایک عام بات تھی۔ آبادی کے ماہرین کے اندازوں کے مطابق اس دور میں پیدا ہونے والے نصف بچے 5 سال کی عمر تک نہیں پہنچ پاتے تھے۔ حرم کی محدود جگہ، جہاں سینکڑوں لوگ قریبی رابطے میں رہتے تھے، وائرسز کے فوری پھیلاؤ کا سبب بنتی تھی۔ جیسے ہی ایک بچہ بیمار پڑتا، باقی سب خطرے میں آ جاتے۔ اس فہرست میں ایک خاص مقام رازیہ سلطان کا ہے، جنہیں افسانے بے فکر رازیہ کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں تقریباً کوئی سرکاری دستاویزات نہیں ہیں۔ ان کی قبر سلطان سلیمان کے مشہور روحانی استاد اور رضائی بھائی یایا افندی کے مقبرے میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رازیہ ماں دوران کی بیٹی تھیں اور اپنے بھائی شہزادہ مصطفیٰ کی پھانسی کے بعد والد کے ظلم سے مایوس ہو کر محل کی زندگی سے کنارہ کش ہو گئیں اور یحییٰ افندی کی سرپرستی میں روحانی خدمت کا راستہ چنا۔ آیا وہ ماں دوران کی دوسری اولاد تھیں یا کسی اور بھولی بسری حرم کی بیٹی، یہ ایک معمہ ہے۔
दीगर बेटियों फातिमा और गोहरहान की तकदीर भी धुंध में ढकी हुई है। मजीद ये कि रिकॉर्ड्स में अक्सर उलझन पाई जाती है, जिससे इम्कान रहता है कि वो तारीख के किसी और दौर में रहती थीं। एक अफसाना है कि एक वक्त पर खुर्रम सुल्तान, जो जलन और अपने बेटों के मुस्तकबिल की फिक्र में मुब्तला थी, ने खुफिया तहकीक कराने और बादशाह के तमाम गैर तस्लीम शुदा बच्चों को ढूंढने का हुक्म दिया। इस अफवाह के मुताबिक फहरिस्त में मुख्तलिफ उम्रों के तकरीबन 40 लड़के थे, जो सुल्तान के मुख्तलिफ बरसों में आर्जी ताल्लुकात से पैदा हुए थे। इन बच्चों के साथ क्या किया गया ये अफसाना नहीं बताता, लेकिन इस कहानी का कोई तस्दीक शुदा सबूत नहीं है। गालिबन ये हम अज़र लोगों के तख़य्युल की पैदावार है। बहरहाल ऐसी अफवाहों के उठने का हकीकत खुद इस बात की गम्माज़ है कि सुलेमान के बच्चों की असल तादाद निसाबी किताबों में दिखाई जाने वाली तादाद से कहीं ज़्यादा हो सकती है। सुलेमान कानूनी के बच्चों की तारीख महज नामों और तारीखों की फहरिस्त नहीं है। हमने देखा कि किस तरह मुमकिना वारिसों की दर्जनों तादाद में से सिर्फ चंद ने जवानी देखी और तख्त वहां पहुंचा जिस पर इब्तिदा में किसी की निगाह नहीं थी। क्या आप उस्मानी साजिशों के माहौल में मजीद गहराई तक जाना चाहते हैं? तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी दूसरी वीडियोज़ भी ज़रूर देखें। और अब हमारे लिए आपकी राय जानना बहुत अहम है। सुलेमान की औलाद में से किसका अंजाम ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया, और आप अगली वीडियोज़ में किन मौज़ूआत पर देखना पसंद करेंगे?